نماز میں رکوع ایک سجدے دو کیوں؟ نماز میں ایک رکعت میں 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں جبکہ رکوع ایک ہوتا ہے؟ خالد صاحب سویڈن سے۔ خالد صاحب، یہ تو اللہ کا حکم ہے بھائی، اللہ کو سجدہ زیادہ پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ انسان اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے 2 سجدوں کا حکم دیا۔ باقی یہ چیزیں توقیفی ہوتی ہیں، نماز اور عبادات کے جو احکام ہیں نا، توقیفی کا مطلب یہ جیسے جیسے بتا دیا تو ہمیں لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے، ہم نے پھر بھی کرنا ہے۔ تو بظاہر یہی حکمت معلوم ہوتی ہے کہ سجدہ اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ میت کو کتنی دیر تک غسل دے سکتے ہیں؟ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو فوراً غسل دینا چاہیے۔ بعض لوگ تاخیر سے غسل دیتے ہیں، اس بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ عبداللہ صاحب کراچی سے۔ فوراً غسل دینا چاہیے، کیونکہ جب تک میت کو غسل نہ دیا جائے اس کے قریب بیٹھ کے تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، تو اس لیے اس کو طہارت میں لانا چاہیے، کیونکہ غسل فرض ہو گیا نا اس کے اوپر، تو ناپاک ہے ایک طرح سے۔ تو جتنا جلدی ہو غسل دیں، جتنا جلدی ہو کفن دیں، جتنا جلدی ہو دفن کریں۔ آج ان تینوں کاموں میں تاخیر ہو رہی ہے، غسل بھی دیر سے، کفن بھی دیر سے، اور دفن بھی دیر سے، تو یہ تینوں کام شریعت کے خلاف ہیں۔ امتحان میں چیٹنگ کرنا اور کروانا، کیا امتحانات میں چیٹنگ کرنا حرام ہے یا گناہ ہے؟ اور اگر کسی کو نقل کروائی اور وہ پاس ہو جائے تو کیا یہ بھی گناہ ہے؟ ابن شاعر کراچی سے۔ بھائی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کوئی ثواب کا کام ہے دھوکہ دینا؟ تو ظاہر ہے غلط بات ہے، اس کی حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ نقل کرانا بھی غلط ہے اور نقل کرنا بھی غلط ہے۔ پرانے گناہوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ مجھے گناہوں سے متعلق اپنی پرانی باتیں یاد آتی ہیں، ایسی باتوں کو یاد کرنا کیسا ہے؟ اسامہ انڈیا سے۔ دیکھیں، جب ایک دفعہ گناہ سے توبہ کر لی نا تو اس کو بھول جانا چاہیے، بار بار اس کو یاد کرنا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے، اس سے انسان کی روحانی ترقی نہیں ہوتی، اللہ کا قرب میں وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گناہ کر لیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی گناہ کرے، اگر پھر بھی کر کے آپ نے توبہ کر لیا نا ایک دفعہ، جب تو توبہ کر کے اس پہ مٹی ڈالیں، بھول جائیں اس کو، پھر اس کو بار بار یاد کرنا کہ شاید اس کی وجہ سے مجھے سزا مل جائے، شاید مجھے مل جائے۔ اس سے پھر انسان کا اللہ کی طرف قرب میں کمی واقع ہوتی ہے اور وہ ترقی نہیں کرتا، مایوسی کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ کوئی قابل تعریف کام نہیں ہے، تو ایک دفعہ اچھی طرح سے توبہ کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے بھول جائیں۔ پھر بھی شیطان اگر وسوسہ ڈالے نا کہ پتہ نہیں معاف ہوا ہو کہ نہیں ہوا ہو، تو پھر شیطان کو بولا کریں کہ تو مجھے اللہ کی رحمت کے بارے میں نا امید کر رہا ہے، تو کیا میرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا تھا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہو جو اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ بڑھ جائے؟ تو ظاہر ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بھی جرم بڑا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کی رحمت میرے جرم سے بڑی ہے، یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ معاف نہ، اس کی رحمت کی وجہ سے میری معافی نہ ہوئی ہو؟